کیا امریکہ اور چین اچانک پاکستان کے خیر خواہ بن گئے ہیں یا پھر بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کی زمین کے نیچے چھپے کروڑوں ڈالر کے مدنی خزانے عالمی طاقتوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے اصل حقیقت مکمل تجزیے کے ساتھ۔ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ پاکستان۔ ناظرین کرام، دنیا اس وقت ایک نئی معاشی اور اسٹریٹجک جنگ کی دور سے گزر رہی ہے۔ یہ جنگ ہتھیاروں کی نہیں بلکہ کریٹیکل منرلز یعنی اہم معدنیات کی ہے۔ امریکہ اور چین دونوں اپنی صنعت، دفاع، ٹیکنالوجی اور انرجی کے لیے ان معدنیات پر انحصار کرتے ہیں، اور پاکستان ان مدنی وسائل کے لحاظ سے ایک اہم ملک بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اہم مدنی ذخائر میں نمبر 1 پر ہے ریکارڈنگ، بلوچستان ریکارڈنگ۔ یہ دنیا کے بڑے تانبا اور سونے کے ذخائر میں شمار ہوتا ہے۔ اندازوں کے مطابق یہاں اربوں ڈالر کا تانبا اور سونا موجود ہے۔ تانبا الیکٹرک وائرنگ، الیکٹرانکس، سولر سسٹم اور الیکٹرک گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے سینڈک منصوبہ بلوچستان۔ سینڈک کوفر گولڈ مائن ہے۔ یہ منصوبہ کئی سالوں سے چین کے تعاون سے چل رہا ہے، جہاں سے تانبا اور سونا نکالا جا رہا ہے۔ نمبر 3 پر ہے ترکول فیلڈ، سندھ۔ ترکول فیلڈ یہ دنیا کے بڑے کوئلے کے ذخائر میں شامل ہے جو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہاں آتی ہے اصل بات، امریکہ کو کیا چاہیے؟ امریکہ اس وقت چین پر انحصار کم کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر ان معدنیات میں جو جدید ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتی ہے، جیسے لیتھینیم بیٹریز کے لیے، ریئر ارتھ عناصر، الیکٹرک گاڑیاں اور دفاعی ٹیکنالوجی، اینٹیمونی بیٹری اور سیمی کنڈکٹرز، تانبا یعنی انرجی اور انفراسٹرکچر۔ امریکہ چاہتا ہے کہ سپلائی چین محفوظ ہو اور چین کی اجارہ داری ختم کی جائے۔ دوسری جانب چین کیوں دلچسپی لے رہا ہے؟ چائنا پہلے ہی دنیا میں معدنیات کی ریفائننگ اور سپلائی میں چین پر مضبوط کنٹرول رکھتا ہے۔ چین نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے ذریعے اپنی اسٹریٹجک پوزیشن مضبوط کی ہے، خاص طور پر سی پیک منصوبوں کے ذریعے۔ ان معدنیات کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ الیکٹرک گاڑیاں، موبائل فون اور لیپ ٹاپ، سولر پینل اور ونڈ ٹربائن، دفاعی ہتھیار اور میزائل سسٹم، نیوکلیئر انرجی۔ مختصر الفاظ میں جدید دنیا کی معیشت انہی معدنیات پر کڑی ہے۔ اصل سوال پاکستان کو فائدہ کیا ہے اس سے؟ اگر شفاف پالیسی، مضبوط قانون سازی اور مقامی صنعت کو ترجیح دی جائے تو روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، زر مبادلہ میں اضافہ ہو سکتا ہے، توانائی بحران کم ہو سکتا ہے، مقامی صنعت ترقی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر صرف خام معدنیات کی برآمد کی گئی تو فائدہ محدود رہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ اور چین کی دلچسپی دوستی نہیں بلکہ اسٹریٹجک مفاد ہے۔ پاکستان کے پاس قدرتی وسائل ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان وسائل کو قومی مفاد میں استعمال کر پائیں گے یا نہیں۔ یہ وقت ہے کہ پاکستان اپنی مدنی خزانوں کو قومی طاقت میں تبدیل کرے، ورنہ عالمی طاقتیں فائدہ اٹھا کر آگے بڑھ جائے گی۔ یہ تھا مکمل تفصیلی تجزیہ۔ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے تھے انسائٹ پاکستان۔ اللہ حافظ۔